إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی توصیفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا معبود برحق ہے۔ درود و سلام کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی، تمام انسانوں سے تو کیا پوری مخلوق سے بڑھ کر اعلیٰ مقام پانے والی شخصیت اور حبیب اللہ کا لقب پانے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کو لے کر آیا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہمیں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب ہونے کا، اپنی رضا کو پانے کا، جنت کے حقدار بننے کا موقع فراہم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے
کہ جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، جو اعمال گناہوں سے نجات دلانے والے ہیں، جو اعمال اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ اعمال کی بھی توفیق دے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ ماہ رمضان کی خیر و برکات سے آپ خوب آشنا ہیں کہ اس کے اندر انسان جب عمل کرتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ پاتا ہے۔ مشہور حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور کے اندر دو بندے ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے۔ ان میں ایک اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا اور جہاد کی طرف اس کی بہت زیادہ رغبت اور شوق تھا۔ وہ میدان جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے 1 سال کے بعد وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اپنی طبعی موت دنیا سے رخصت ہوا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو خواب آیا، دکھایا گیا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اس کو جنت کے دروازے پہ ٹھہرا دیا گیا ہے، ابھی اندر داخل نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ بندہ جو 1 سال بعد تک زندہ رہا اس کو پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ بڑے متعجب ساتھیوں کے سامنے خواب کا ذکر، اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب تعجب دیکھا تو سوال کیا، کیا تعجب کر رہے ہو، کس بات پہ کر رہے ہو؟ بتایا آپ نے مجاہد فی سبیل اللہ کی بڑی تعریف کی ہے، لیکن ہم نے یہ اس بندے کا جو خواب سنا ہے اس میں تو مجاہد فی سبیل اللہ سے دوسرا بندہ آگے بڑھ گیا۔ محبوب کبریا نے فرمایا، اللہ کے بندو، کیا 1 سال بعد تک یہ دوسرا بندہ زندہ نہیں رہا تھا؟ جی ہاں، اللہ کے پیغمبر زندہ رہا۔ کیا 1 سال تک اس نے نمازیں زیادہ نہیں پڑھی؟ جی اللہ کے پیغمبر پڑھی۔ کیا اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہیں آیا، اس نے روزے نہیں رکھے؟ اللہ کے پیغمبر روزے رکھے، رمضان کی عبادات کی۔ فرمایا یہی تو وہ رمضان ہے کہ جس کی عبادات اتنی عمدہ، اتنی اعلیٰ ہیں کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو پہلے چلا گیا اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر چکا ہے، لیکن رمضان میں عبادت کرنے والا اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ اور آگے چل کر محبوب کبریا نے یہ بھی فرما دیا، ان دونوں کے درجات کی اندر ایسے فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ معلوم یہ ہوا رمضان میں عبادت کرنے والا، رمضان مبارک کے اندر روزے رکھنے والا، قیام کرنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اپنے رب کو راضی کرنے والا، بڑی مختصر وقت کے اندر اتنی زیادہ نیکیاں حاصل کر لیتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ میں اور آپ نے کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ رمضان آئے اور ہماری زندگی پہلی غفلت کی طرح گزر جائے۔ ہمارے رب نے ہمارے اوپر جو مہربانیاں کی ہیں، ہم اگر دن رات اللہ کا شکر ادا کرے، رب کعبہ کی قسم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پہلی امتوں کو بھی دیکھو، امت محمدیہ کو بھی دیکھو، پہلی امتوں کی مشقتوں کو دیکھو، اس امت کی آسانیوں کو دیکھو،
ان آسانیوں کے باوجود بھی اگر کوئی رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتا تو وہ واقعی بدبختی کے لائق انسان ہے۔ کیسے؟ جب روزے فرض ہوئے، کیسے فرض ہوئے؟ پہلی امتوں پہ روزے فرض ہوتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ روزے سونے سے فرض ہو جاتے ہیں۔ بیچ میں رات کو بندہ اٹھ گیا، کچھ نہیں کھا سکتا، کوئی نہیں پی سکتا، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، یہ رات سے روزہ شروع ہوتا ہے اور پوری رات بھی روزہ، پورا دن بھی روزہ، آگے مغرب میں جا کے روزہ افطار ہوتا ہے۔ یہ پہلی امتوں کے روزے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا روزے فرض تو میں نے اسی طرح کیے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے میں نے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لیکن بعد میں میں نے تمہاری کمزوری دیکھ کر ان روزوں میں تبدیلی کر دی، تمہاری طاقت کو دیکھ کر میں نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پر عمل کرتے ہوئے کہ میرا یہ اصول ہے، میں لوگوں کی حیثیت کے مطابق، طاقت کے مطابق انہیں دین کا مکلف بناتا ہوں، لہٰذا میں نے ترمیم کر دی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے روزے جو فرض کیے وہ عاشورہ کا روزہ تھا، 10 محرم کا روزہ۔ پیغمبر علیہ السلام وہ روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور رمضان کے روزے بھی فرض کیسے کیے؟ دوسری صورت یہ آئی کہ مغرب عشاء کے بعد جب آدمی سو جاتا بس اس کا روزہ شروع ہو جاتا۔ اب رات بھی روزہ، دن بھی روزہ، اور مغرب میں جا کر افطار۔ ابھی آج کل تو 14، 15، 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 24 گھنٹے کے قریب یا اس سے کم و بیش روزہ بنتا ہے۔ ایک صحابی قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے صحابی، بیچارے نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنی زمین پر کام کاج بھی کر رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے۔ شام کو جب واپس آیا افطاری کے ٹائم، بیوی سے کہا افطاری کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ بیوی آگے کہنے لگی آج تو ہمارے گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ذرا یہاں پر یہ نکتہ بھی سمجھ لینا، آج ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے افطاری اچھی سے اچھی کرنی ہے، ہم نے اس میں جوس بھی رکھنے ہیں، ہم نے اس میں فروٹ بھی رکھنا ہے، ہم نے سموسے بھی رکھنے ہیں، ہم نے پکوڑے بھی رکھنے ہیں، ہم نے فلاں بھی رکھنا ہے، ہم نے فلاں بھی رکھنا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائی، روزے کا یہ مقصد افطاریہ نہیں ہے، روزے کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ صحابی گھر میں آتا ہے، افطار کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، وہ کہتی ہے آپ ذرا صبر کریں، میں پڑوسن سے پوچھ کر آتی ہوں، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کچھ ہو۔ یہ دور بھی دیکھو، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملے کہ ایسے انہوں نے مشقتیں برداشت نہ کی ہوں۔ اب یہ بیوی جاتی ہے پڑوسن کے پاس کہ میں کچھ لے کر آتی ہوں، اتنے میں یہ صحابی وہ تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، سو گئے، اور جب سو گئے تو روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ بڑی پریشان ہوئی، اب تو روزہ ڈبل ہو گیا، کچھ بھی کھایا پیا نہیں، افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ صحابی دوبارہ سو گئے، روزہ اگلا شروع ہو گیا، رات بھی روزہ۔ دن کے جب 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ صحابی اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اتنا لمبا ٹائم انسان نے کھایا پیا نہ ہو تو کیا حالت ہوتی ہے؟ جب بے ہوش ہو گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر کو اطلاع دی گئی آپ کا صحابی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا، اور اس کی یہ کیفیت ہے کہ رات کے وقت روزہ افطار نہیں کر سکا، ویسے سو گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دل ہی دل کے اندر امت کے لیے بڑے پریشان۔ حریص علیکم بالمؤمنین رحیما، اللہ کا نبی بڑا حریص کہ میری امت پر آسانی ہو جائے، میری امت پر مشقت نہ ہو۔ اب یہ آپ سوچ ہی رہے ہیں
اتنے میں جبرائیل امین قرآن لے کر آ گئے. اے میرے پیغمبر، آپ کی امت کے لیے میں بڑی آسانی پیدا کر رہا ہوں. پہلے جو روزے امتوں پر تھے ان کے اندر ترمیم کر رہا ہوں. اور فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اے امت محمدیہ، تم کمزور ہو. اب تمہارا روزہ پہلی امتوں کی طرح نہیں، پہلے لوگوں کی طرح نہیں، 24 گھنٹے کا روزہ نہیں. اب میں نے تمہارے لیے سحری کے ٹائم میں کھانے کو حلال کر دیا ہے. کلو واشربو، کھایا بھی کرو پیا بھی کرو. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے جو ہے وہ بدل جائے. مطلب یہ کہ کالا داغا جو ہے وہ سفید ہو جائے. صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک ہیں جو کہ حاتم تائی کے بیٹے تھے. وہ عربی زبان بھی جانتے تھے. یہاں ایک نکتہ یہ بھی سمجھ لو کہ دین اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب اللہ کا پیغمبر دین سمجھائے. عربی دان ہونے کے باوجود بھی بندہ نہیں سمجھ سکتا. اس وقت آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم عربی کو بہت جانتے ہیں، ہم معنی جانتے ہیں، ہم تمہیں دین بتاتے ہیں. اور وہ اپنی طرف سے بتا کر لوگوں کو احادیث نبوی سے دور کر کے منکرین حدیث کے زمرے میں بھی جا رہے ہیں اور دین بھی سمجھا نہیں پا رہے، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. صحابی رسول عقل مند ہے، دانا ہے، عربی زبان کو جانتا ہے. خیط کا معنی عربی زبان میں دھاگا ہے. اس نے 2 دھاگے لے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. اب سوچ یہ رہا ہے کہ اس وقت تک سحری کا ٹائم رہے گا جب تک یہ جو سفید دھاگا جو ہے یہ کالا دھاگا جو ہے سفیدی میں نہ بدل جائے. اب یہ سوچ لے کر تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. دھاگے کہاں بدلتے ہیں؟ کالے رنگ کا کالا رہے گا، سفید رنگ کا سفید رہے گا، بدلے ہی نہیں. ادھر سے اذان ہو گئی. فوراً اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. اللہ کے پیغمبر آج آپ نے یہ آیت مبارکہ سنائی، کھاؤ پیو جہاں تک کہ کالا دھاگا سفید ہو جائے. محبوب کبریا دیں جب ان کی بات کو سنا کہنے لگے میں نے دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. آپ نے فرمایا دی تیرا تکیہ تو بہت بڑا تکیہ لگ رہا ہے. یہاں دھاگوں سے مراد یہ دھاگے نہیں ہیں، یہاں دھاگوں سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے. پھر آپ نے فرمایا صبح کاذب جو ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے صبح صادق جو ہوتی ہے وہ بھیڑیے کے دم کی طرح ایسے ایک لکیر پہلے نکلتی ہے، اس کے بعد جو ہے آفاق پر ایسے سیدھی لکیر آتی ہے، وہ صبح صادق بن جاتی ہے. جب کاذب آ جائے تو سحری کھانا شروع کر دیا کرو، اور جب صبح صادق والی لکیر آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ کھانا بند کر دیا کرو. کتنی آسانی کر دی اللہ نے کہ وہ اتنا لمبا روزہ اس کو مختصر کر دیا. پھر تیسرا اس کے اندر مرحلہ یہ بھی آیا کہ اللہ نے شروع میں جب روزے رکھے فرض کیے تو جو آدمی روزے رکھنا چاہتا رکھتا اور جو نہ رکھنا چاہتا وہ اس کے بدلے میں کسی اور کو روزہ رکھوا دیتا یا اپنے روزے کا فدیہ دے دیتا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فدیے والا معاملہ ہر بندے کے ساتھ جو تھا اس کو ختم کر دیا. کیا فرمایا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا اور وہ صحیح ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، اس بندے کو روزہ رکھنا لازم ہے. وہ ضرور روزہ رکھے. اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا
تو محبوب کبریا نے فرمایا ایک روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر صحت کی حالت میں چھوڑ دیا، اب اس کے بدلے میں اگر وہ پوری زندگی روزے رکھے پھر بھی اس روزے کا بدل نہیں بن سکتا. پوری زندگی روزے رکھے پھر بھی اس کا بدل نہیں بنے گا. اور اللہ کے پیغمبر جب معراج پہ گئے اس دوران آپ کو وہاں کچھ مناظر دکھائے گئے. کچھ لوگ دکھائے گئے جو الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی جو ہے نا یہ باچھیں چیری جا رہی ہیں، وہاں سے خون گر رہا ہے. وہ ایک دفعہ صحیح ہوتی ہیں پھر جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہیں، پھر خون جاری ہو جاتا ہے. محبوب کبریا نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو روزے کو وقت سے پہلے افطار کر دیا کرتے تھے. بعض علماء نے اس کا معنی ہے کہ روزہ رکھتے ہی نہیں تھے وہ، کیونکہ روزہ تو افطار تبھی ہوتا ہے جب افطاری کا ٹائم ہو. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ پہلے افطار کر دیا کرتے تھے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کھانا کھا لیا کرتے تھے. اب اتنا سخت عذاب دکھایا گیا ان روزے خوروں کے بارے میں کہ جو روزہ نہیں رکھتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. ہاں کچھ لوگوں کو اللہ نے تخفیف کر دی ہے، جو بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر نے ان کو جو ہے منع کیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ففدیۃ من صیام، وہ اپنے روزے کا جو ہے فدیہ دے دے. تو لیکن جو تندرست ہیں ان کو روزہ چھوڑنا بالکل جائز نہیں. اس لیے کس لیے جائز نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی 5 جو ارکان ہیں نا ان میں ایک رکن روزہ ہے. اور کسی بھی عمارت کو بناتے وقت جب ایک پلر اس کا کمزور کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، وہ عمارت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گر جاتی ہے ایک پلر نہ ہونے کی وجہ سے. تو اسلام کی عمارت تو ہماری گر گئی اگر ہم نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا. انسان جو ہے وہ شمار ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے ذریعے اپنے محبوب کو بتایا. حدیث قدسی وہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے پیغمبر فرمائیں کہ اللہ فرما رہا ہے. کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے لہذا میں ہی اس کا اجر دوں گا. اے فرشتوں تمہیں اس کا اجر نہیں بتایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے. بعض چیزوں کا اجر اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے کہ میں دوں گا، صرف تم نے اس کا لکھ دینا ہے کہ عمل کیا. اس مہینے کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے. شہر الصبر، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بندہ شہر الصبر کے روزے رکھے اور ہر مہینے 3 روزے رکھے، 13، 14، 15، تو قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا نا، ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہوگا اور شہر الصبر کے روزے رکھتا ہوگا، تو قیامت کے دن آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اس بندے نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں، پوری زندگی روزے رکھے ہیں. کتنا آسان عمل ہے. صرف رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھیں اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں، اور 3 روزوں کا ثواب جو ہے وہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہے، 10 گنا ایک روزے کا ثواب. اور نفلی روزے کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم 70 خریفا. وہ بندہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اسے ایک نفلی روزے کے بدلے میں اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جتنا 70 سال
سفر کر کے بندہ جو ہے دوری تک جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں ہمارے پاس اس وقت سواریاں ہیں، تیز ترین سواری میں اگر آپ 70 سال سفر کریں تو کتنا دور چلے جائیں گے۔ یہ نفلی روزے کا ثواب ہے، اور جو رمضان کے فرضی روزے ہیں ان کا ثواب کیا ہے؟ اس کو شہر الصبر کیوں کہا گیا؟ محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ صبر اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ اس میں انسان صبر کرتا ہے، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، منکوحہ بیوی کے پاس نہیں جانا، یہ اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ صبر کا معنی ہے روکنا، نہیں جاتا، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کے اندر یہ صبر کر رہا ہے۔ اور الصبر من معصیت اللہ یا علی معصیت اللہ، دوسرے نمبر پر صبر کرتا ہے بندہ اللہ کی نافرمانی سے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اس مہینے میں بندہ رک جاتا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر جو ہے علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، اچھائی لکھی ہے تو اس پر صبر کرے، اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس پر صبر کرے۔ تو یہ صبر سارے اس مہینے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، شہر الصبر۔ اور صبر کے بدلے اللہ کا قرآن میں اعلان پتہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو بندے صبر کرنے والے بن جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ نے بے حساب اجر دینا ہے۔ بے حساب کا مطلب ہے کہ شمار کر کے نہیں، بہت زیادہ نہیں، بے حساب کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اس کو کوئی گن نہیں سکے گا۔ تو صبر والا مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب اجر دیتا ہے، نیکی کا بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے، اس کا ہر لمحہ ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ روزہ تب فائدہ مند ہوگا کہ جب ہم نے سنت نبوی کے مطابق رکھا اور اس کے لوازمات بھی پورے کیے۔ یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی سارے معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ زبان سے کوئی ایسی بات کہنی ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو، نہ آنکھوں سے ایسا منظر دیکھنا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا ہو، نہ کانوں سے ایسی بات سننی ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو۔ یہ ہے اصل روزے کا مقصد۔ اور اگر روزہ رکھ کے بھی آپ میوزک سن رہے ہیں، روزہ رکھ کر بھی آپ غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھ کر بھی اگر آپ جو ہے اپنی زبان کے ذریعے جو ہے غلط باتیں کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائی ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھوکا رہنا ہے، یہ پیاسا رہنا ہے۔ روزہ یہ سکھانے کے لیے آیا، روزہ یہ بتانے کے لیے آیا، روزہ یہ تربیت کرنے کے لیے آیا کہ اپنی زبان پر بھی قابو رکھنا ہے، اپنے کان پر بھی قابو رکھنا ہے، اپنی آنکھ پر بھی قابو رکھنا ہے، اپنے تمام جسم پر بھی قابو رکھنا ہے، اور پھر یہ روزہ جو ہے کارآمد ہوگا۔ بسا اوقات ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے سو جاتے ہیں، سحری کھاتے ہی نہیں۔ تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ سحری جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند ایک خوشخبریاں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث تو یہ بیان فرمائی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے سے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اب برکت کا مطلب کیا؟
وہ کھانا ایسا بن جاتا ہے کہ پورے دن آپ کے جسم کو پوری توانائی ملتی رہتی، اللہ اس میں برکت، یا وہ کھانا ایسا بن جاتا ہے کہ پورے دن آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا السحور برکۃ فلا تدعوہ، سحری برکت والا کھانا ہے، اس کو مت چھوڑا کرو۔ وَلَوْ أَن يَجْدَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، اگر کوئی زیادہ طلب نہ رکھتا ہو سحری کھانے کی تو کم از کم ایک گھونٹ پانی کا پی لے سحری کے وقت، تب بھی سحری ہو جائے گی، سنت پہ عمل ہو جائے گا، اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اور آگے چل کر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، جب سحری کرنے والے سحری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ خود بھی ان پر رحمت نازل فرمانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ان کے لیے اللہ سے دعائے رحمت اور دعائے استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، یہ لوگ جو سحری کر رہے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دینا، اے اللہ یہ لوگ جو سحری کھا رہے ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دینا۔ اور اللہ خود بھی خوش ہو کر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ اس دوران سحری نہیں کھائیں گے، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جائیں گے اور فرشتوں کی دعا سے بھی محروم ہو جائیں گے، تو اس لیے ضرور کھانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کی بڑی عبادات جو ہے، ان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ روزہ تو آپ رکھیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو بڑی عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ آپ کا ہر لمحہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، اور قرآن کا ترجمہ بھی اگر ساتھ پڑھیں تو نور علی نور ہے۔ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن کا ترجمہ بھی سیکھیں، نور علی نور ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اپنے دور کے، ان کی زندگی میں جب رمضان کا مہینہ آ جاتا، وہ اپنی تمام مصروفیات کو کم کر دیا کرتے تھے اور زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے۔ لوگ پوچھتے آپ دوسرے معاملات جو ہیں وہ بھی تو نیکیاں ہیں، وہ بھی نیک اعمال ہیں، ان کو کیوں کم کر دیا؟ وہ آگے سے بڑا پیارا جواب دیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے رمضان جو ہے یہ شہر القرآن ہے، قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر قرآن کو زیادہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا تو کیوں کیا؟ اور مہینے بھی تھے اللہ نازل کر دیتا۔ کبھی میں نے اور آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ اس کے بارے محدثین اور مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک جسم ایک روح۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا، اللہ نے اس کی ساری خوراک کا انتظام مٹی سے کیا۔ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، ساری چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، گندم ہے، جو ہے یا دیگر ضروریات ہے، پھل فروٹ ہیں، زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس جسم کی غذا اللہ نے زمین سے بنائی، پورے 11 مہینے انسان یہ غذا استعمال کرتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جسم طاقتور بنتا جاتا ہے، اور جب نفس طاقتور بن جائے نا تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ شہوات کی طرف لے جاتا ہے، یہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ نے پھر اس روح اللہ نے آسمانوں سے اتاری۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لوگوں نے سوال کیا روح کیا چیز ہے؟ کہا یہ آپ کے رب کا امر ہے، جب وہ حکم کرتا ہے تو اس جسم کے اندر ڈال دیتا ہے، اور جب تک جسم میں روح رہتی ہے یہ انسان حرکت کرتا ہے، جب روح چلی جاتی ہے یہ ڈھانچہ بن جاتا ہے، پھر ہم اسے میت بنا کر دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو جب روح کا اور جسم کا بیلنس برابر رہے
تو انسان اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا ہے اور دنیاوی معاملات بھی صحیح چلتے ہیں. لیکن جب بیلنس آؤٹ ہو جائے تو اس دوران کیا ہوتا ہے؟ اس دوران پھر نظام خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے تک ہمیں کھلایا پلایا اور 1 مہینے میں ہمیں کہا اب کھانے پینے کی مقدار کم کرو اور اپنی روح کو مضبوط کرو، توانا کرو. اس لیے کہ روح طاقتور بنتی ہے آسمانی غذا سے. یہ آئی بھی آسمان سے. آسمانی غذا کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن. اس کو جتنا پڑھو گے آپ کی روح تر و تازہ ہوگی اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اس کے بعد اللہ کے ذکر سے پھر جو ہے استغفار سے، توبہ سے یہ روح مضبوط ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس برابر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ماہ رمضان میں زیادہ تر قرآن کریم پڑھنے کی تعلیم دی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ جو ہے باقی معاملات کم کر کے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا ذکر جو ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور عام اذکار بھی اللہ کے ذکر ہیں. اور میں اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ ذکر میں صرف کرتا ہوں. امام مالک کی زندگی بھی دیکھ لیجئے، حکمرانوں نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، خود ذلیل ہو گئے. امام مالک کا نام آج بھی باقی ہے اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کے متبع تھے. امام احمد بن حنبل کو حکمرانوں نے زیر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ قرآن کے شیدائی تھے اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے تھے. آج بھی ان مٹانے والوں کا نام مٹ گیا ہے لیکن امام احمد بن حنبل کا نام آج بھی باقی ہے. اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے نتائج اچھا ہوا کرتے. قرآن کی تلاوت جو ہے ضرور کیا کریں. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے. اور قرآن کی تلاوت جو ہے نا اگر نماز کے اندر کی جائے تو زیادہ ثواب ہے. ویسے بھی تلاوت کریں لیکن نماز کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. جو بندہ نماز قیام اللیل کرتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے اور اس کے اندر زیادہ آیات تلاوت نہیں کر پاتا، صرف 10 آیات اس نے نماز کی حالت میں پڑھی ہیں، نماز کے اندر قرأت کی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں جو غافلین لوگ ہیں ان سے اس کا نام نکال دو. غافل جو ہے جہنمی لوگ ہیں، ان سے اس کا نام نکال دو اس لیے کہ اس نے 10 آیات نماز کی حالت میں پڑھی ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ. اور جو بندہ 100 آیات پڑھتا ہے قیام اللیل میں، نفلی نماز میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ. اس بندے کے بارے لکھ دو کہ یہ میرا فرما بردار ہے، میرا فرما بردار بندہ ہے. قانتین میں نام لکھا جاتا ہے اس کا. اور جو بندہ جو ہے وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْتَرِينَ. جو بندہ 1000 آیات نفلی نماز میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا بہت بڑے خزانے اللہ سے حاصل کر چکا ہے، بہت بڑے خزانے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور آپ ماشاءاللہ جب تراویح سنتے ہیں قاری صاحب سے تو کم از کم 1000 آیات تو ہو ہی جاتی ہیں یا اس کے قرب و جوار میں ہو ہی جاتی ہیں. اگر ایک پارہ ہم سنیں، پڑھنا اور سننا دونوں برابر ہے اس لیے ضرور جو ہے قیام اللیل میں شریک ہوا کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے بڑی عبادت وہ ہے دعائیں مانگنا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کثرت سے مانگا کریں. روزے کی حالت میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. اس وقت ہمیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے اس لیے کہ رمضان سے پہلے آپ نے دیکھا زلزلہ آیا اسلام آباد میں اور اس دوران دیکھیں کیا حالت ہو گئی. یہ زلزلے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں
یہ زلزلے آنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے ناراض ہے اور وہ ہمارے آس پاس زلزلے اس لیے لاتا ہے کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں۔ یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ میں ان کو بیدار کروں، یہ مجھے راضی کر لیں۔ آپ نے وہ پچھلے خطبات کے اندر سنا تھا کہ جب کوفہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہاں زلزلہ آیا، انہوں نے فوراً لوگوں کو کہا فاتبوہ، اللہ کے ہاں توبہ کرو، اس لیے کہ یہ اللہ ناراض ہو چکا ہے، تم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرو۔ تو لہٰذا اہل پاکستان کو اس میں توبہ اور استغفار بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ آس پاس زلزلے آنا یہ نشاندہی ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر کوئی کمزوری ہے، ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے اعمال کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور اگر ہم بیدار نہ ہوئے، توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، تو پھر ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن کریم میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے پیغمبر، جب تک آپ اس امت کے اندر رہیں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب آپ چلے جائیں گے تو میں پھر جو ہے نا استغفار کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب سے محفوظ رکھوں گا۔ تو اس وقت استغفار کثرت سے کیجیے، صبح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اور استغفار کرتے وقت اپنے گناہوں کو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ بڑا گنہگار ہوں، کچھ گناہوں کا مجھے علم ہے، کچھ کا نہیں۔ کثرت سے استغفار کریں۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر استغفار کثرت سے موجود ہوگا۔ تو اس لیے استغفار بھی کثرت سے کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک دعوت الصائم، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، اور بعض روایات میں آتا ہے افطاری کے وقت مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب افطاری کا ٹائم ہوتا اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو جمع کرتے اور اس دوران اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کرتے، اس میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء تغفر لی۔ اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میں تیری وسیع رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو آپ افطاری کے ٹائم بھی دعا مانگیں۔ اور دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ تو دعا جو ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے لکل مسلم دعوت مستجابہ، ہر مسلمان کی جو ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور پھر اس میں روزہ افطار کرانے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے من فطر صائما کتب لہ مثل اجرہ، جو بندہ کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے افطار کروانے پر، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پھر اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دیں، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ عام دنوں کا دیا ہوا صدقہ اور رمضان کا دیا ہوا صدقہ، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مسجد کے حوالے سے کہ آپ صدقہ دینے کے لیے اپنے قرب و جوار میں دیکھیں۔ ہماری مسجد کو ضرورت ہے، اس ٹائم جو ہے آپ جانتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ اس رمضان میں ہی شروع کریں کہ میں نے کم از کم 500 روپے یا 1000 روپیہ مسجد کے لیے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ آپ رمضان میں جو کام شروع کر لیں گے وہ پورے سال آپ کو پھر رمضان کے برابر ہی ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ نے ابتدا اس اچھے کام کی ہے۔ اس کے لیے عبدالعزیز بھائی سے رابطہ کیجئے اور خوب تعاون کیجئے اس میں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے الصدقۃ تطفی الخطیہ کما یطفی الماء النار، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، جیسے آگ جو ہے اس کو پانی بجھا دیتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو صدقہ خوب دینا چاہیے۔ اور ایک روایت میں ہے
इत्तकुन्नार वलौ बिशक्क तमरतिन, कि आग से बचने की कोशिश करो, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक खजूर ही अल्लाह की राह में सदका दे दिया। और ये याद रखो, आजकल रमज़ान में जो मौसमी भिखारी आए हुए हैं उनसे परहेज़ करो, मुस्तहक को देखकर जो है वो देने की कोशिश करो। ऐसे भिखारी जो प्रोफेशनल बन चुके हैं ये दीन की बदनामी का बायस हैं, इनकी हौसला शिकनी करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। रोज़ेदार के लिए बड़े इनामात हैं। एक तो इनाम ये है कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, और रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है ना, अल्लाह के यहाँ ये मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा कीमती कहलाती। सुभान अल्लाह, कितनी आम तौर पे जब बंदा भूखा रहता है तो हल्की हल्की भीनी भीनी बू आती, तो ये इतना ज़्यादा इसका अल्लाह के यहाँ इनाम है कि ये खुशबू बन जाती है। फिर रोज़ेदार को दो खुशियाँ मिलती हैं, एक अफ्तार के वक़्त और एक जो है जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह जब अजर देगा ना, उस दौरान जो खुशी होगी उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। अल्लाह ताला इन तमाम खुशियों से हमें माला माल फरमाए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है। और फिर तीसरा एजाज़ ये भी होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक ख़ास दरवाज़े से जन्नतियों को जन्नत में लेके जाएगा जिसका नाम ही रैयान होगा। रैयान का मतलब है शराबी वाला दरवाज़ा। और फिर इसके अलावा ये भी एजाज़ होगा, ये कुरान और ये रोज़ा, ये दोनों क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सिफारशी बन के आएंगे। रोज़ा कहेगा अल्लाह मैंने इसको खाने पीने से रोक के रखा, और कुरान कहेगा अल्लाह मैंने इसको नींद से जो है वो रोक के रखा था, हमारी सिफारिश कबूल कर। क़ाल फ़युशफ़्फ़अन, दोनों की सिफारिश कबूल होगी। मुसलमान खुश नसीब वही है कि जो इन दोनों सादतों को हासिल करने की कोशिश करे। और रोज़े के हवाले से अहकामात तो आप जानते ही, जल्दी अफ्तार करना चाहिए, ताख़ीर जो है वो नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई उस दौरान मसलन सहरी करते हुए ताख़ीर हो गई है तो उस दौरान जो है इंसान को खा लेना चाहिए। अगर कोई बर्तन उठाया हुआ है और इंसान खा रहा है, आसान हो रही है, तो अल्लाह के नबी की हदीस है सुन्नह अबी दाऊद की कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। इस्लाम के अंदर इतनी सख्ती नहीं है कि जी पहले ही बंद कर दो। और इसके अलावा एक अहम मसला जो आजकल हमारे मुआशरे में बहुत आम हो गया, कुछ लोगों का ये ज़हन है कि जी इस मरतबा चाँद जो है वो 10 बजे जो है उसकी इतला दी गई, तो ये चाँद सही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि रोज़ा जो है ये हुआ ही नहीं, कुछ कह रहे हैं रोज़ा हो गया। इसके बारे में शरीयत का उसूल समझो, किसी मौलवी की बात में ना हो, किसी बड़े और छोटे की बात में ना हो। शरीयत का उसूल आपको समझा देता हूँ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के हवाले से, ख़ास तौर पे रमज़ान के चाँद के हवाले से 3 हिदायत हमें दी हैं। 3 हिदायत। सबसे पहली हिदायत ये है कि अल्लाह के इब्ने उमर से रिवायत है, सही बुखारी की 1906 नंबर, आपने रमज़ान का जिक्र किया और फरमाया ला तसूमु हत्ता तरवुल हिलाला वला तुफ्तिरू हत्ता तरवु फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू लहू। चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर रोज़ा अफ्तार करो। अगर बादल छा गए हैं और आपको चाँद नज़र नहीं आया है तो फिर जो है ना अंदाज़ा लगाओ। एक रिवायत ये है। और दूसरी रिवायत में है चाँद देख कर रोज़ा रखो, चाँद देख कर अफ्तार करो। फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़सूमु सलासीन यौमा, अगर बादल आ गए हैं, चाँद नज़र नहीं आया तो फिर 30 दिन जो है शाबान के पूरे रखो, या अगर रमज़ान का महीना है, ईद वाला है, तो फिर रमज़ान के 30 दिन पूरे करो। और एक रिवायत में फ़नुगमी अलैकुम फ़उद्दू सलासीन, कि अगर बादल आ गए हैं तो 30 दिन पूरे करो, 30 दिन। सही मुस्लिम की रिवायत है। और एक रिवायत में है कि फ़कमिलू इद्दत शाबान सलासीन, अगर चाँद नज़र नहीं आया तो शाबान के 30 दिन पूरे करके फिर रोज़ा रखो। तो एक तरीका ये है कि खुद चाँद को देखें और फिर उसके मुताबिक रोज़ा रखें। अगर मुझे और आपको नज़र आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, रखें। दूसरा तरीका जो शरीयत का है वो ये है कि किसी मुसलमान ने गवाही दे दी कि जी चाँद नज़र आ गया है और वो सच्चा मुसलमान है, कलिमा तैयबा पढ़ने वाला है,
उस एक बंदे की गवाही भी मोतबर समझी जाएगी, कोई शक नहीं किया जाएगा उसके अंदर कि नहीं जी देर में पता चला है, फलां जगह पता चला है। नहीं, इसके बारे में आपके सामने कुछ रिवायात पेश कर देता हूँ। इब्ने उमर कहते हैं कि जब रमज़ान आया तो लोगों ने चांद देखने की कोशिश की, मैंने भी देखने की कोशिश की। इन्नी रही तो हूँ, मैंने देख लिया, मैंने आकर अल्लाह के नबी को बताया मैंने चांद देख लिया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तुमने देखा है? हाँ जी देखा है। फसामहु व अमरन्नास बिसियामिही, आपने सिर्फ एक अब्दुल्ला बिन उमर की बात पर एतमाद किया और खुद भी रोज़ा रखा, लोगों को भी कहा रोज़ा रखो। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 2342। और इसी तरह अल्लाह के नबी के दौर में जो है आखिरी दिन में इख्तलाफ हो गया ईद के रमज़ान के आखिरी रोज़े में। तो इतने में क्या हुआ कि चांद नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इतने में दो देहाती आए और आकर उन्होंने अल्लाह के नबी के पास गवाही दी, जी हमने चांद देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाकई देखा है? कहा जी हाँ देखा है। फ़अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरू व यग़दू इला मुसल्लाहुम, आपने कहा इन लोगों ने चांद देखा है, लिहाजा इनकी गवाही कबूल की जाएगी और हम जो है रोज़ा तोड़ देते हैं, ईद हम कल पढ़ेंगे चूँकि ईद का वक्त गुजर गया है। इस तरह एक और भी रिवायत, ये सुनन अबी दाऊद की 2339 रिवायत है। और इसी तरह एक और भी रिवायत आती है, अबी उमैर जो है वो अपने चचाओं से रिवायत करते हैं, अन्ना रकबन जाऊ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काफिला आया बाहर से और उन्होंने आकर गवाही दी कि हमने चांद देखा है। फ़अमरहुम अन युफ्तिरू, तो आपने हुक्म दिया कि वो जो है रोज़ा इफ्तार कर दें। वैज़ा असबहू अन यग़दू इला मुसल्लाहुम, आपने फरमाया ईद जो है ना वो हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ईद का वक्त गुजर गया। अल्लाह के पैगंबर ने मुसलमानों की गवाही पर एतमाद किया। दूसरा तरीका क्या है? गवाही पर एतमाद मुसलमान की। और तीसरा तरीका जो है वो आपके सामने ही है कि अगर कोई गवाही भी नहीं मिली और चांद नज़र भी नहीं आया तो फिर 30 दिन पूरे करके हम जो है वो ईद करेंगे या हम रोज़ा रखेंगे। अब अगर उन्होंने गवाही सही दी है या गलत दी है, ये मुजरिम वो हैं, हम नहीं। हमें जो है नहनु नुअमिनु अला ज़वाहिर व नतरुकु सराइर इल्लाह, हम ज़ाहिरी चीज़ को लेंगे, जो अल्लाह के नबी ने तरीका बताया है उसको लेंगे, बाकी लोगों की बातों का कोई एतबार नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से ताख़ीर भी हो गई तो कोई मसलियत हो गई, कोई वजह हो गई, हम उसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। हमारा रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सही है और इसी के मुताबिक हम इंशाअल्लाह चलेंगे। हम इसके मुकल्लफ़ हैं, बहुत सारे और भी दलाइल मौजूद हैं। इसी तरह रोज़े के फ़िदिये के हवाले से जो है वो कितना होना चाहिए, रोज़े का फ़िदिया जो है वो एक मिस्कीन का खाना है। एक मिस्कीन का खाना, जो घर में आप खाना खाते हैं कितने का खाते हैं आप हिसाब लगा सकते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि सहरी और इफ्तारी दोनों का शामिल कर लिया जाए, बाज़ कहते हैं सिर्फ़ एक टाइम का खाना भी काफ़ी है। तो बेहतर और अफजल ये है कि 2 टाइम का खाना सहरी और इफ्तारी का कर लिया जाए तो अच्छा है। जो आप घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो बतौर फ़िदिया जो है वो आप दे सकते हैं, कोई मज़ाक़ा नहीं इसके लिए। और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को हमारे लिए खैर व बरकत का बायस बनाए। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में हमें अपनी इबादत की तौफ़ीक भी दे और कबूल भी फ़रमाए। और तौफ़ीक के लिए ये दुआ मांगा करो, रब्बे इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। रब्बे इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर अपना ज़िक्र करने पर, अपना शुक्र अदा करने पर और अपनी बेहतरीन इबादत करने पर। और रब्बे औज़ेनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ भी जो है कुरान की इस हवाले से पढ़नी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से विर्द करें, ये भी मुआविन है। क्योंकि जो इस वक्त रमज़ान में जो हमारी सुस्ती हो रही है ना, ये नेक अमाल में बहुत बड़ी कमज़ोरी का इजहार है। इसको दूर करने की कोशिश कीजिए। दुनिया में किसी इंसान ने नहीं रहना, हर एक ने एक न एक दिन जाना है और अल्लाह ताला के यहाँ ये सारी ज़िंदगी का हिसाब देना है।
اس لیے اپنی آخرت اچھی بنانے کی کوشش کرو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے نا وہ باقی رہنے والی اور بہتر ہے، اس کو بنانے کی ہر ممکن کوشش کرو. نیک اعمال جتنے سے زیادہ ہو سکے کرو، اور رمضان کا ہر لمحہ قیمتی جانو. جمعہ کے دن بھی یہاں دیکھنے میں بڑی سستی مجھے نظر آئی ہے، اور میں بڑا تعجب کر رہا تھا کہ ایک مسلمان ملک اور ایک ایسا مہینہ جس کے اندر اللہ رحمت و برکات نازل فرمائے، اور ایک ایسی جگہ جو اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے، مسلمان اس میں جمعہ کے دن بھی نہ آئے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں، یا تاخیر کر کے آئے اس سے بڑی ندامت کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے جمعہ کے دن جلدی آیا کرو، میرے قریب آیا کرو. اگر تم نے ایسا نہ کیا، خود بخود دیر کرتے رہے، قیامت کے دن اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ پھر بٹھا دے گا پیچھے، ان کو پیچھے لے کے جاؤ، یہ دور جا کے رہے، پہلے میں ان کو لے کے آؤں گا جو پہلے آیا کرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو وہاں ندامت بھی ہو جائے اور وہاں جنت میں جانے میں تاخیر بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ایسی سستی سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مہینے میں درود شریف کا بھی کثرت سے ورد کریں، یہ بھی بار بار پڑھا کریں. اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، تو یہ بھی کریں. اور بڑا اہم اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ درس قرآن بروز منگل 28 مارچ بعد نماز عصر. یہ کس شخصیت کا درس ہے؟ یہ بڑی عظیم شخصیت کا درس ہے آپ کے ہاں. میں تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں جب کسی کو پتہ چلتا کہ فلاں عالم کے پاس اللہ کے نبی کی حدیث ہے، 1 مہینے کا سفر کر کے جا کے ایک حدیث سیکھنے جاتے تھے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہاں علم کے سمندر یہاں حاضر کر دیے جاتے ہیں، اور پھر بھی آپ جو ہے اس سے سیراب نہ ہوں. یہ فضیلت الشیخ میرے انتہائی مشفق استاذ مولانا ابراہیم بھٹی صاحب، بڑا ہی اچھا انداز، بڑی ہی علمی شخصیت، اور سمجھ لیجئے کہ علم کے سمندر ہیں وہ. اس میں آپ ساتھیوں نے بھرپور انداز میں شرکت کرنی ہے. میں نے اتنا زوردار اعلان جو ہے نا پہلے کبھی نہیں کیا جتنا ابھی کر رہا ہوں، اور بڑے علمی ہیرے اور انمول موتی انشاءاللہ آپ لے کر جائیں گے. دینی اعتبار سے تو ضرور اس پروگرام میں شریک ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر خیر کا کام ہمارے لیے آسان بنا دے، کرنے کی توفیق بھی دے، اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے. اس کی تمام خیر و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما کر اسے زلزلوں سے، آفات سے، پریشانیوں سے، مہنگائی سے اور ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.